السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پنشنز کے لیے اہم ترین اپڈیٹ۔ بہت بہت مبارک ہو تمام سرکاری ملازمین، ریگولر، کانٹریکٹ، ڈیلی ویجز اور پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین۔ کم از کم تنخواہ کثرت رائے سے بل منظور ہو گیا۔ اس بل کے منظور ہونے کے بعد کم از کم تنخواہ کتنی ہوگی، کم از کم پینشن کتنی ہوگی، اہم ترین اپڈیٹ ہے جی۔ اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ 7 مئی 2026، یہ ویسے یہ جو بل منظور ہوا ہے یہ ایک دن پہلے ہوا ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ آج جو ہے آپ کے ساتھ اس کی مزید ڈیٹیل کہ کم از کم پینشن کتنی ہے، ملٹری پینشن کتنی ہے، فیملی پینشن کتنی ہے۔ جو بل منظور ہوا ہے یہ پنجاب اسمبلی میں منظور ہوا ہے جی، اور تمام صوبوں کو بھی اس طرح کی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ جو یہ کم از کم اجرت کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اس کا اطلاق تمام شعبوں میں ہو سکے۔ گورنمنٹ کے وہ ملازمین جن کی تنخواہ یہ کم از کم اجرت سے کم ہے تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں ہمیشہ۔ یہ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کم از کم تنخواہ کا کہ جی 40,000 ہوگی جو 28 دن ورکنگ ڈے ہیں، اور اگر پر ڈے کے حساب سے ہو تو یہ ہے اسی طرح، اور یہ بھی چاروں کے بیچ میں کٹ بھی جاتے تھے۔ اچھا یہ بھی نہیں مل رہی تھی زیادہ تر شعبوں میں 22,000 روپے۔ وجہ کیا تھی؟ اور یہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وفاق میں بھی ہے اور باقی صوبوں میں بھی ہے، تو اس لیے تمام صوبوں کو اور وفاق کو بھی اس طرح کی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی۔ یہ وجہ یہ تھی کہ جو آرڈیننس ہے کم از کم اجرت کا، منیمم ویجز، اس میں ابھی تک جو بالائی حد ہے یعنی کہ میکسیمم وہ 22,000 لکھی ہوئی تھی۔ اب نوٹیفیکیشن آنے کے باوجود جو ہے وہ کم از کم اجرت نہ گورنمنٹ کے ملازمین کو ملتی تھی، اسپیشل اگر فنانس ڈویژن نوٹیفیکیشن جاری کرتا جس طرح وفاق میں کرتا ہے، سندھ میں کرتا ہے زیادہ تر، تو وہ ملازمین کو ڈفرینس مل جاتا تھا۔ اچھا ایک یاد رکھیں کہ زیادہ تر ملازمین کہتے ہیں جی کہ میری تنخواہ جو ہے وہ 30,000 ہے، تو آپ کی گراس سیلری دیکھی جائے گی۔ گراس سیلری اگر 40,000 سے کم ہے تو پھر آپ کو ڈفرینس ملے گا۔ اگر آپ کی کٹا کے 30,000 مل رہی ہے تو آپ اپنی گراس سیلری دیکھیں، اپنی جو پے سلپ ہے اس کے اوپر دیکھیں۔ اچھا جی، اب یہ جو ملازمین ہیں یہ ملک بھر کے، ان کو تو فائدہ ہو جائے گا، تمام سرکاری ملازمین کو بھی ہو جائے گا، کانٹریکٹ ملازمین کو بھی ہو جائے گا، ڈیلی ویجز والوں کو بھی ہو جائے گا، اور مطالبہ ہے کہ جی 50,000 کی جائے، یہ چل رہا ڈیمانڈ میں بھی شامل ہے۔ تو اگر 50,000 ہوگی پھر بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اس امینڈمنٹ سے۔ اب کم از کم پینشن کتنی ہے؟ یہ کم از کم پینشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے 5 جولائی 2023 میں آیا تھا، 2023 میں۔ ویسے تو 2023 میں پے اسکیل ریوائز نہیں ہوئے، 22 میں ہوئے ہیں، لیکن کم از کم جو پینشن ہے اس کا یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا 2023 میں۔ اس میں یہ دیکھیں کہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ 1 جولائی سے ٹو انکریز منیمم پینشن فرام دا کرنٹ ریٹ آف ₹10,000 پر منتھ ٹو 12,000۔ یہ کن کے لیے ہے جی؟ یہ ہے the subject said about to the state that the president has been pleased to sanction with effect from 1st، جن کی 10,000 تھی ان کی 12,000 کر دی۔ civil pensioners of the federal government employees including civilian paid from the defense paid۔ اب یہ بڑی مہربانی کی جی، 10,000 سے بڑھا کر 12,000 کر دی۔ اسی طرح جو کم از کم فیملی پینشن ہے اس کو 7,500 سے بڑھا کر 9,000 کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو کم از کم فیملی پینشن ہے وہ ہے جی 9,000 روپے، اور جو کم از کم پینشن ہے چاہے وہ ملٹری پینشنرز ہیں یا ہمارے جو سول پینشنرز ہیں وہ 12,000 روپے۔ اب 12,000 روپے سے زیادہ تو کم از کم اجرت ہے، جو ایک مزدور کی تنخواہ سے بھی کم ہے پینشن، یہ دیکھیں۔ اسی طرح جو ای او وی پینشن ہے وہ بھی ہے اس وقت یہ 11,500 روپے۔ تو ای او وی پینشنرز کہتے ہیں جی کہ ہماری سب سے کم ہے، تو کوئی زیادہ دوسروں کے بھی نہیں ہے، سب کی بڑھنی چاہیے۔ اس لیے یہ جائز مطالبہ ہے کہ جو آپ نے کم از کم اجرت رکھی ہے، جس ملازم نے ساری زندگی دی ہے، اب بڑھاپے میں اس کو کم از کم اجرت کے برابر تو پینشن ہو، بالکل جائز مطالبہ ہے۔ یہ
ہم بار بار دہراتے رہیں گے کہ کم از کم اجرت کے برابر کم از کم پینشن ہونی چاہیے، جس میں ای او وائی پینشن بھی شامل ہے۔ ای او وائی پینشن اس وقت 11,500 روپے ہے، اور فیملی پینشن بھی کم از کم اس کے برابر ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں فیملی پینشن بڑا احسان کیا ہوگا، اور یہ بھی ختم کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ نے باقی نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں 10 سال بعد فیملی پینشن ختم ہو جائے گی، اور پنجاب میں تو یہ سرے سے ختم ہو چکی ہے۔ یہ تھی کتنی ساری جی؟ کم از کم یہ 9,000 روپے تھی۔ تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ ریٹائر ملازمین کا بھی سوچا جائے۔ ریٹائر ملازمین اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، یوٹیلٹی بلز ہیں، میڈیکل ہیں۔ تو ایک تو میڈیکل الاؤنس میں اضافہ ہونا چاہیے جو ریٹائر ملازمین ہیں۔ ای او وائی پینشنرز جو ہیں یہ بیچارے سب سے محروم ہوتے ہیں، تو ان کی کم از کم پینشن جو ہے وہ جو کم از کم اجرت ہے اس کے برابر ہونی چاہیے۔ اس وقت یہ بڑا احسان کیا تھا، ابھی بھی کچھ بیچارے ای او وائی پینشنرز کو یہ بھی نہیں ملی۔ 1 جولائی سے یہ نوٹیفیکیشن آ گیا فنانس ڈویژن کا، لیکن ملی نہیں ہے۔ تو ای او وائی پینشن کو بھی کم از کم اجرت کے برابر ہونی چاہیے مہنگائی کے تناسب سے۔ میڈیکل الاؤنس جو ہے ای او وائی پینشنز کا بھی ہونا چاہیے، اور فیملی پینشن میں بھی بہتری لانی چاہیے ای او وائی پینشنز کی۔ تو یہ تھی جی آج کی اہم ترین اپڈیٹس۔ اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے سے یہ جو بل ہے جو منظور ہوا ہے، اس سے تنخواہ دار طبقے کو تو فائدہ ہو جائے گا جو حاضر سروس ملازمین ہیں، پینشنرز کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم پینشنرز کی آواز اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح یہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں بھی شامل ہے کہ کم از کم اجرت جو ہے وہ 50,000 ہونی چاہیے، اور کم از کم پینشن جو ہے وہ کم از کم اجرت کے برابر ہونی چاہیے۔ یہ آپ لوگ کہتے ہیں تو باجوہ صاحب آپ کی بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں کتنے پوائنٹس ہیں جو پینشنرز کے ہیں، تو ذرا آپ خود بھی تو دیکھیں کہ آپ پارٹیسپیٹ کتنا سارا کرتے ہیں۔ کچھ تو بزرگ ہمارے ایسے ہیں وہ غصہ ہم پہ اتارتے ہیں، جو ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، جو آپ ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے بس میں ہوتا تو آپ کی جو ہے وہ پینشن تنخواہ کے برابر بڑھتی۔ ہم تو آپ کی آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کی